الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله صحابه دائما أبدا. پچھلی دو نشستوں میں ذکر ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے متعلق. ابھی اس موضوع پر بہت سے گوشے باقی ہیں. آنے والی نشستوں میں درود و سلام سے متعلق اس کے فضائل اور اس کی برکات پر انشاءاللہ کچھ اور گفتگو کی جائے گی. آج ہم بہت مشہور و معروف قرآن کریم کی سورہ رحمان کی ایک آیت کی تلاوت کر چکے ہیں. گزشتہ روز 87ویں پارے کی تلاوت کر رہا تھا تو اس آیت پر کافی دیر غور کرتے رہے تو دل میں آیا کہ چلو اسی پہ کچھ گفتگو آنے والی نشست میں کی جائے. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جو حضرات قرآن کریم پڑھتے ہیں یا پڑھے ہوئے ہیں تلاوت کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ایک آیت اس سورہ مبارکہ میں بار بار دہرائی گئی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جو لوگ لٹریچر اور لسانیات اور ادب یا ادبیات سے دلچسپی رکھتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم یہ کلام الہی کس قدر فصیح اور بلیغ کلام ہے. اور کیوں نہ ہو چونکہ یہ ساری کائنات کے خالق و مالک کا کلام ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پہلے میں یہ تکرار کیوں ہے اسی پہ تھوڑی سی گفتگو تمہیدی طور پر کر رہا ہوں. پھر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان کی طرف چل رہے ہیں. یہ کلمہ یا یہ آیت اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. جان انسان جنات مقدم ہے انسان پر چونکہ جنات کی تخلیق پہلے ہوئی ہے انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے. جنات و انسان کو 31 جگہ مخاطب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. 31 جگہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تکذیب سے اس کا مطلب جھٹلانا ناشکری کرنا انکار کرنا. یہاں پر کفر کو اللہ پاک نے تکذیب سے تعبیر کیا. کفر مناتا ناشکری یا انکار. اعلیٰ کا معنی تھا عربی کا لفظ ہے یہ ظاہری اور باطنی نعمتیں. نعمت ہائے جلیلہ بڑی بڑی نعمتیں. فبأي آلاء فبأي یہ استفہام بھی ہے عربی گرامر کا استفہام. کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے کس کس احسان کو فراموش کرو گے. اس کے احسانات کی کوئی حد بھی ہے. ایک ہے احسانات کا جاننا یا پہچاننا کہ یہ بھی احسان ہے یہ بھی احسان ہے یہ بھی احسان ہے. جب پانی کی قلت نہ ہو پانی کی کمی نہ ہو تو آدمی کو پانی پلایا جائے کوئی احسان نہیں مانے گا. لیکن جہاں پانی دستیاب نہ ہو اور جان جا رہی ہو اس وقت ایک گھونٹ کوئی پلا دے تو ایک ہے احسان شناسی احسانات کا پہچاننا جاننا. پھر احسان ماننا
जानता तो ही इसने एहसान किया लेकिन मान नहीं रहा है, और फिर एहसान मानने के बाद तब है उसका बदला या उसका शुक्र। तो जो लोग एहसान पहचान ही नहीं रहे हैं वो मानेंगे क्या, और जो मान ही नहीं रहा है वो शुक्र क्या करेगा। वैसे तो बहुत है नेमतें, सराहतन सही तौर पर अल्लाह ताला ने 31 बड़ी बड़ी नेमतों का जिक्र भी किया है। पहले 8 बड़ी बड़ी नेमतों का जिक्र किया। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अब नेमतों शुरू होगी उसकी। वश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, आज तक लेट हुए हैं ये, कितनी रफ्तार है, कहां से चलता है कहां डूबता है, कितने हजार किलोमीटर, अरे 3, 4, 500, 1000 किलोमीटर चलने वाली ट्रेनें 24, 36 घंटे लेट होती है, उसे तो भी हुकूमतें चला रही है। इतना लंबा सफर जब से शुरू हुआ है आज तक कभी लेट हुआ है ये। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान वल अर्ज़ वदाहा लिल अनाम। जमीन का किस कदर आला नरम और नाजुक, ना बहुत सख्त पत्थर की तरह और ना बहुत नरम पानी की तरह, ऐसा बिछौना बिछाया है। वल अर्ज़ वदाहा लिल अनाम, अनाम चौपाए हो इंसान सबके लिए। जमीन का किस कदर उम्दा बिछौना, और ऐसा बिछौना कि जो चाहो चीज इस पर पैदा करो, चाहे सो जाओ, चाहे लेटो, चाहे जोतो, चाहे बोरो, चाहे मकान बनाओ, चाहे गाड़ियां चलाओ, चाहे घोड़े दौड़ाओ। वल हव्वजुल अस्फि वर रैहान, ये यहां तक 8 नेमतों को जिक्र किया है। ये बड़ी बड़ी नेमतें 8 बयान करने के बाद फिर फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या इनमें से किसी नेमत का तुम झुठला सकते हो? जमीन के बिछौने का कौन इनकार कर सकता है? खलकल इंसान, अरे इंसान क्या अपने वजूद अपनी तख्लीक का इनकार कर सकता है? किस अंदाज से पैदा किया, किस चीज से पैदा किया, किन नाजुक मंजिलों से गुजरा तू? खलकल इंसान मिन सलसाल, कैसी मिट्टी से पैदा किया? खलकल जान्न मिन मारिज मिन नार, इन जिन्नात को भड़कती आग से पैदा किया। रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, मशरिक़ैन 2 तरफे मशरिक़ैन में आ गई और 2 तरफे मग़रिबैन में आ गई। सबका रब है, सबका मालिक है, सबको घेरे हुए। और इसी में एक और आयत है, या माशरल जिन्ने वल इंसे, ए जिन्नातों की जमात है, इंसानों की जमात, बड़े ताकतवर हो, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू, अरे तुम निकल सकते हो जमीन और आसमान के बाहर, जरा निकल के दिखाओ, जाओ, भाग के कहां जाओगे? ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, अगर भागोगे भी निकलोगे तो जाओगा, जहां जाओगे उसी की सल्तनत पाओगे, हुकूमत उसी की पाओगे, पावर उसी का पाओगे, फिर क्यों भाग रहे हो? यहां पर अपनी कुदरते कामिला और कुव्वते काहिरा और कुव्वते गालिबा का जिक्र फरमा रहा है कि दुनिया में भी तुम उससे निकल नहीं, बच नहीं सकते हो, जहां जाओगे वहां मौत तुम्हें पकड़ लाएगी। और आखिरत में इतना बड़ा लश्कर, ला यालमु जुनूदहु इल्लल्लाह, इतना बड़ा लश्कर फरिश्तों का तुम्हें घेरे हुआ कि तुम पकड़ के उसकी गिरफ्त से निकल जाओ कहीं तो निकल नहीं सकते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस एहसान की झुठलाओगे, किस किस का इनकार करोगे? फिर 7 आयतों में दोज़ख का जिक्र किया है। दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, फिर हमने तुम्हें उनसे बचाया, तो 8, 7, 15, और फिर 8 जगह जन्नत का जिक्र किया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिससे चाहो उससे। फिर दूसरी 8 जगह मानवी जन्नतों का जिक्र किया है, तो 8 या 24 और 7 31। अल्लाह ताला ने 31 बड़ी बड़ी नेमतों का जिक्र फरमाकर फिर फरमाया है, किस किस का इनकार करोगे?
اور تم عاقل ہو کے، نفس ناطق ہو کر کے، قوت عاقلہ رکھنے کے بعد انکار کر رہے ہو، حالانکہ ان میں سے ہر چیز زبان حال سے اس کے خالق ہونے، اس کے مالک ہونے پر دلالت کر رہی ہے، شاہد عادل ہے۔ یہ تمام نعمتیں، یہ تمام احسانات اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ ایسی ذات پر ایمان لایا جائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اطاعت و فرما برداری اور بندگی کر کر کے اس کی شکر گزاری کی جائے۔ اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کے جو احسانات کثیرہ ہیں، ان میں سے تم کس کس فرد کا انکار کرو گے؟ اپنے مربی، اپنے مالک، اپنے خالق کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں قرأ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الرحمن، اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ رحمان تلاوت کی، حتی ختمہا، پوری سورت تلاوت کی، ایسی مقفع مسجع سورت، اللہ اکبر، جس کا ایک ایک کلمہ کانوں کو نہیں دلوں کو موہ لینے والا ہے، اور تلاوت کر رہے ہیں وہ جن پہ اترا، ڈائریکٹ صحابہ سن رہے ہیں رسول سے۔ تو نبی نے فرمایا ما لی اراکم سکوتن، ارے یہ پوری سورہ رحمان ہم نے پڑھ ڈالی تم پر، فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرتبہ تلاوت کیا ہے، تم سے تو اچھا جواب جنوں نے دیا تھا، ایک مرتبہ ہم نے اس سورت کو جنوں پہ پڑھا، جنوں کو پڑھ کے سنایا، تو جب ہم فبأي آلاء ربكما تكذبان پہ پہنچتے تھے تو قالوا ولا بشيء منكم من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، تو جب ہم نے پڑھا فبأي آلاء ربكما تكذبان تو ایک ایک جن بولا اور عرض کی ہے میرے رب، اے میرے پروردگار، تیرے بے شمار احسانات میں سے ہم کسی احسان کی ناشکری نہیں کریں گے، بلکہ الحمد، ہر احسان پر تیری حمد ہے، ہر نعمت پر تیرا شکر ہے۔ قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات مبارکہ ہیں کہ جہاں پر حدیث میں آیا ہے کہ جب اس آیت کو یا اس کلمے کو پڑھو تو اس کا یہ جواب دو سو، جیسے حکم یہ ہے کہ جب تلاوت کر رہے ہو عذاب کی آیتیں آئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اس کے عذاب، جب رحمت کی آیتیں آئے جن میں رحمت کا ذکر ہو، جنت کا ذکر ہو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت مانگو، جہاں پر گناہوں کا ذکر ہو یا گناہوں کی سزا کا ذکر ہو تو وہاں پر استغفار پڑھو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے، اس کے پاور، اس کے اقتدار کا ذکر ہو تو اس کا اقرار کرو، ایسے ہی یہاں پر۔ تو جب فبأي آلاء ربكما تكذبان تو مطلب یہ ہے کہ لک الحمد علی کل نعمت، اس طرح سے بہت سے حدیث میں کلمات ہیں۔ اب یہ جو تکرار ہے، غور کرنا، بہت سے لوگوں نے میں نے ذکر بھی کیا ایک دو مرتبہ، ان کے بہت مداح ہے دنیا میں، تو بہت سے کم علم لوگوں نے یا کتاب و سنت کے حقائق سے جو واقف نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی نادانی میں کہہ ڈالا کہ یہ کلام فصاحت سے خلاف ہے، لگتا ہے کہ ایک لفظ کی اتنی مرتبہ تکرار، ایک لفظ کی اتنی مرتبہ تکرار، کسی لفظ کی تقریر میں، بیان میں بار بار تکرار ہو تو بظاہر وہ تکرار، وہ اس لفظ کا بار بار بولنا متکلم کو یا کلام کو یا تقریر کو تھوڑا ہلکا کر دیتا ہے بظاہر یہ، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ تکرار ہے کیوں اور کس لیے ہے اور کس کے لیے ہے۔ اس قدر تکرار سے فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ 31 مرتبہ تکرار سے اپنے بندوں کو ناشکری سے، نافرمانی سے بچانا ہے اور شکر پر آمادہ کرنا ہے۔ ناشکری سے بچ جائیں، شکر گزاری میں لگ جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں، جنت کے مستحق ہو جائیں، یہی مطلوب ہے، ورنہ وہ دو ذات بے نیاز ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
لفظی معنی اس کا نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان، جس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جائے گا احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ اب احسان دو طرح کا ہے، ایک احسان من اللہ، ایک احسان من الانسان، یعنی ایک احسان بندے کا اور ایک احسان اللہ کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک نیکی بندے کی طرف سے اور ایک نیکی اللہ تعالی کی طرف سے۔ تو یہاں بندے کے احسان سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ بندے کا احسان طاعت، عمل، بندگی، عبادت، ریاضت۔ بندے کی طرف سے احسان کیا ہے کہ وہ عمل کرے، وہ بندگی کرے، وہ عبادت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے احسان ثواب دے، بدلہ دے، نعمت سے نوازے، رحمت سے نوازے، معرفت عطا کر دے، محبت عطا کر دے، دیدار عطا کر دے، اپنی رضا عطا کر دے۔ اب احسان من العبد یعنی احسان من الانسان، بندے کی طرف سے احسان کے درجات ہیں۔ ایک ادنا احسان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں ادنا نیکی، چھوٹی نیکی، اور کرنا میں چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی، نیکیوں کے دو طرف بیان کر رہا ہوں، اور اس کے بیچ میں بہت درجے ہیں نیکیوں کے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے ایمان کے یعنی اسلام کے بہت سے شعبے ہیں، یعنی ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، یعنی اسلام کی بہت سی شاخیں ہیں، یعنی اسلام کے بہت سے اعمال، بہت سی نیکیاں ہیں۔ ان میں ادنا درجہ نیکی کا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ کیلے کا چھلکا راستے میں پڑا اس کو اٹھا کے پھینک دینا، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے راستے سے اٹھا کے پھینک دینا، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اسے راستے سے اٹھا کے علیحدہ کر دینا۔ حدیث میں آیا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں اعلیٰ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ادنا درجہ نیکی کا، ادنا درجہ احسان کیا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا۔ انسان احسان کا آغاز، نیکی کا آغاز وہاں سے کرے جو نبی نے بتایا ہے کہ ادنا درجہ نیکی کا یہ ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اتنی عبادت کرے، اتنی ریاضت کرے کہ بندہ اپنے آپ کو خدا میں فنا کر دے، یہ آخری درجہ ہے، فنا فی اللہ، یہ آخری درجہ ہے۔ اب اس کے بیچ بہت درجے ہیں نیکی کے، بھوکوں کا کھانا کھلانا، جانے انجانے کو سلام کرنا، الصلاۃ من الاسلام، بخاری سے حدیث ہے، نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، زکوٰۃ دینا بھی نیکی ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی نیکی ہے، حج کرنا بھی نیکی ہے، اور یہ سب اسلام ہے، یہ سب نیکیاں ہیں۔ ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، اور اعلیٰ درجہ نیکی کر کر کے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے مولا میں فنا کر دینا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب ہماری طرف سے یہ نیکیاں، ہماری طرف سے یہ، اور اللہ تعالی کی طرف سے جو بدلے ہیں، تو علماء نے فرمایا ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا بدلہ یہی کہ مولا ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، دوزخ سے بچا لے۔ محبت کے لائق ہم کہاں، معرفت کے لائق ہم کہاں، ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ ایک صحابی اکثر بیشتر اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ہر وقت اے مولا دوزخ سے بچا لے، دوزخ سے بچا لے۔ نبی نے فرمایا تم جنت کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جنت کے لائق کہاں ہیں، ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تو
تو خدا کی طرف سے احسان یا خدا کا احسان، ثواب دینا، بدلہ دینا، صحت دینا، تندرستی دینا، اولاد دینا، عزت دینا، دولت دینا، یہ سب اس کے احسانات ہی تو ہے۔ اور اگر عالی ظرف ہے تو معرفت سے نواز دینا، محبت عطا کر دینا، اپنے دیدار سے مسرت فرما دینا، اپنی رضا عطا کر دینا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے رسول اللہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک دن اللہ پاک کے پیارے حبیب نے اپنے صحابہ کو یہ آیت مبارکہ، یہی آیت مبارکہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان پڑھ کر کے سنائی۔ تو نبی نے فرمایا میرے صحاب جانتے ہو تمہارا رب کیا فرما رہا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ کی عادت تھی وہ پیش قدمی نہیں کرتے۔ آج ہم لوگ ذرا سا علم فوراً بول پڑتے ہیں بڑوں کے سامنے۔ آج تو ایسے بھی لوگ ہیں کسی عالم مفتی سے مسئلہ پوچھا جائے انہیں تھوڑا معلوم ہو تو فرش وہ اس کو پہلے بتانے سے خود بتانے لگتے ہیں۔ وہاں صحابہ وہاں ارے مجتہد بھی تھے، محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا تو کہتے تھے اللہ رسول عالم۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں سینکڑوں حدیث ہے ایسی، صحابہ بولتے نہیں تھے۔ قال یقول هل جزاء من انعمت علیہ بمعرفتی وتوحیدی۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس پر ہم اپنی معرفت یا ایمان سے احسان کرتے ہیں، یعنی جسے ایمان کی دولت یا اپنی معرفت عطا کر دیتے ہیں تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ اسے پھر ہم اپنی جنت میں ٹھہراتے ہیں، اپنی دامن رحمت میں اسے ہم سمیٹ لیتے ہیں۔ نیکی کے بدلہ نیکی ہے، اللہ اکبر۔ طاعت کا بدلہ درجات ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا بدلہ شکر گزاری ہے۔ توبہ کا بدلہ قبولیت توبہ ہے، اگر ہم توبہ کریں گے تو خدا توبہ قبول کرے گا۔ دعا کا بدلہ قبولیت دعا ہے، ہم دعا کریں گے خدا دعا قبول کرے گا۔ مولا کریم توبہ کی توفیق دیتا ہی اسی کو ہے جس کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور دعا کی توفیق بھی اسی کو دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے۔ جو دعا نہیں کر رہے جان لو کہ ان کی دعا قبول ہی نہیں کی جائے گی، اس لیے توفیق ہی نہیں دی جا رہی ہے۔ جو توبہ کر کے اس کے آستانے پہ نہیں آ رہے وہ جان لیجئے کہ ان کی توبہ منظوری ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں آنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم سوال کریں گے وہ عطا کرے گا، ہماری طرف سے سوال ہو، ہماری طرف سے التجا ہو، ہماری طرف سے بھیک کے لیے کاسے گدائی اٹھا ہو، ادھر سے عطائیں ہوں گی۔ ہم استغفار کریں ادھر سے مغفرت ہوگی۔ ہم دنیا میں خوف کریں ہمیں آخرت میں امن ملے گا۔ ہم خدا کی محبت میں فنا ہو جائیں وہ ہمیں بقا کا درجہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ بڑے اونچوں کے کام ہیں۔ آج ہمارا حال عجیب ہو گیا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر لمحہ اس کا شکر ادا کریں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ یہ سب کس سے بنے؟ احسان سے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ خدا دانے کے بدلے ایمان دے دیتا ہے۔ تم دانا دے دو کسی کو، خدا ایمان دے دے گا اس کے بدلے۔ حضرت نون مصری سے روایت ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک منکرہ، ایک غیر مومنہ بڑھیا اپنے دانے پرندوں جتنے آپ دیکھتے ہو نا وہ سے لوگ آج بھی دیکھتے ہو بہت مشرکین، کوئی چیٹیوں کھلا رہا ہے، کوئی کسی کو کھلا رہا ہے، تو ایک منکرہ بڑھیا پرندوں کو کچھ دانے سرسوں یا چنے یا جو بھی دانے کھلا رہی، گیہوں ڈال رہی، اللہ اکبر۔ سردی کا موسم تھا، فقال، تو دونوں مصری بولے وہ اجنبی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتا ہے۔ اجنبی مطلب منکر، جو مومن ہے وہ اجنبی نہیں ہے، جو منکر ہوتا ہے وہ اجنبی ہے، اللہ پاک کا اجنبی ہے۔ مومن اجنبی نہیں ہوتا ہے، اور جو اجنبی نہیں ہو وہ بھاگے گا بھی نہیں۔
اب جو بھاگ رہے ہیں اس کا مطلب خطرہ ہے تو وہ کلمہ گو خاندانی مومن ہے، وہ باپ دادا سے مومن کہلا رہے لیکن رہے بھاگ. تو دونوں مصری بولے وہ اجنبی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتا ہے. فقالت افلو، تو بولی میں تو کیے جاؤں گی وہ قبول کرے یا نہ کرے، میں تو کیے جاؤں گی وہ قبول کرے یا نہ کرے. بڑھیوں کا معاملہ عجیب ہوتا ہے. بڑھیا جس پہ ڈٹ جائے، اگر وہ گناہ بھی ڈٹ جائے تو اسے منع کرو جلدی نہیں چھوڑتی، اور نیکی بھی ڈٹ جائے تو بھی نہیں چھوڑتی وہ. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان بڑھیوں کی طرح اپنے اندر پیدا کرو. بڑھیا ہٹتی نہیں اپنے مقصد سے جلدی. تو فرماتے ہیں ثم انه راى في حرم الكعبہ، پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا اسی بڑھیا کو حرم کعبہ میں وہ طواف کر رہی ہے. ارے کہاں آتش گدے میں جانے والی اور حرم کعبہ میں طواف کر رہی ہے. اس نے بھی دیکھ لیا، پہچان لیا، بولی منون تم کہہ رہے ہو تو وہ قبول نہیں کرتا ہے. دیکھو دیکھو، ایک مٹھی دانے کے بدلے اس نے ہمیں نعمت اسلام عطا فرمائی. کتنا بڑا احسان کیا. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہم نے پرندوں کے اوپر ایک دانا، ایک مٹھی دانے ڈالے، اس نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں نعمت اسلام عطا فرما دی. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. آج ہم بہت سے ایسے عیوب میں مبتلا کر دیے گئے ہیں، یا ابلیس یا شیطان نے ہمیں ایسے بہت سے عیوب میں مبتلا کر دیا ہے جن عیوب کی وجہ سے ہم نیکیوں سے محروم کر دیے گئے. ایک بزرگ فرماتے ہیں لوگوں خود بینی کے قریب بھی نہ جاؤ. خود بینی، خود کو بڑا جاننا، خود کو اعلیٰ جاننا، یہ شیطان کی صفت ہے. اور شیطان نیکیوں میں تھا، نیکیوں سے دور کر دیا گیا. اور جو ابھی نیکیوں کے قریب بھی نہیں آیا، خود بینی مبتلا ہے، تو پھر کیسے آنے دیا جائے گا؟ اپنے آپ کو حقیر جانو، نیکوں کا احترام کرو، نیکوں کو احترام سے دیکھو. نیکوں کا احترام کرو گے، نیکوں کو، متقیوں کو احترام سے دیکھو گے تو ان کی صحبت کی توفیق مل جائے گی. اور جب نیکوں کو حقیر جانو گے، عالموں کو جو کتاب و سنت کے عالم ہیں ان کے عیب تلاشو گے، ان کی صحبت سے محروم کر دی جاؤ گے. جو صحبت سے محروم کر دی جاؤ گے تو عبادت کی توفیق تمہیں کہاں ملے گی؟ تمہیں سوز و گداز، خدا کی محبت، رسول کی محبت کی توفیق تمہیں کہاں ملے گی؟ جہاں یہ علاج مل سکتا تھا ان سے تو نفرت ہے. جس بیماری میں مبتلا، خطرناک بیماری میں مبتلا مریض کو ڈاکٹروں سے نفرت ہو تو اسے شفا کہاں ملے گی؟ فرماتے ہیں عبادت کی حرمت کرو، عبادت کی تعظیم کرو. جو لوگ عبادت کی عظمت نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں عبادت کی حلاوت نہیں پیدا کرتا ہے. جو لوگ نبی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں ڈالی جاتی ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے. ایک اور بات میں آیا ہے، ایک حاجی کو قافلہ راستے میں جا رہا تھا، راستے میں ایک مہیب خطرناک مخلوق کھڑی، راستہ جام. تو ایک صاحب بولے ہو سکتا ہے یہ پیاسا ہو. تو ایک صاحب بڑے، ایک ہاتھ میں مشکیدہ لیا اور ایک ہاتھ میں تلوار لی کہ پیاسا ہوگا تو اسے پانی پلاؤں گا، اور اگر ہم پہ حملہ کرے گا تو پھر تلوار سے کام لیں گے. اللہ اکبر. فاخذ بید سیفا وبید قربۃ معین. ایک ہاتھ میں اس نے تلوار لی، ایک ہاتھ میں پانی کا مشکیدہ لیا. حتی دنا الیہ فصب فی فمہ قربۃ الماء حتی ارتوى وغاب. تو جیسے وہ اس کے پاس پہنچے فوراً مشکیزہ کھولا، اس کے منہ میں پانی ڈالنا شروع کیا. جب وہ سیراب ہو گیا فغابہ چلا گیا. پھر وہی حاجی جی جو یہ حکمت عملی کر کے واپس آئے، قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پر رکے، وہ سو گئے. واپسی میں قافلہ چلا گیا. جب جاگے تو قافلہ نہ دارت، قافلہ غائب. ابھی حیران پریشان جنگل میں تنہا اکیلے
اس حیرانی پریشانی میں تو اچانک جا رجل معه رحلۃ، ایک صاحب آئے انجانے، ان کے ساتھ ایک سواری ہے، وامر بالقیام فرکبها، کہا اس پہ بیٹھ جاؤ، اس سے بیٹھے، یہاں تک کہ وہ حجاج کے ساتھ پہنچے، جیسے ہی پہنچے وہ واپس جائیں گے تو انہوں نے قسم دی، قسم اس ذات کی جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تو بتاؤ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم وہی نیکی ہیں جو تم نے ہمیں پیاسے میں حال پانی پلایا تھا، ہم وہی نیکی ہے تمہاری، ہم وہاں راستہ جام کرنے کے لیے نہیں کھڑے تھے، ہم پیاس کے مارے تھے، تم نے ہمیں پانی پلایا تھا، ہم تمہاری وہی نیکی ہیں۔ اللہ، ایک روایت میں اور آیا ہے ان امراتن آتا لقمۃ للسائل، ایک عورت، ایک سائل آیا اس کے دروازے پر، آج تو عورتیں ذرا سے ذرا معاملے میں مکار ہے، ایسا ہے ویسا، ایک سائل آیا دروازے پر، عورت نے اس کو ایک لقمہ دیا، اس کے بعد تھوڑی دور وہ چلی تو اس کے بچے کو ایک بھیڑیے نے اچک لیا، جنگل میں بھیڑیا لے کر کے بچے کو چلا گیا، ایک دم غیب سے ایک انسان ظاہر ہوا اور اس نے اس بھیڑیے سے بچے کو چھین لیا اور اس عورت کو دیا، فرمایا لے ہے عورت، یہ لقمہ کے بدلے لقمہ ہے، تو نے بھوکے سائل کو لقمہ دیا تھا، خدا بندے قدوس نے اسی لقمے کے بدلے سے تیرا بچہ جو بھیڑیے کا لقمہ بن گیا تھا اس سے بچا لیا، لقمے کے بدلے لقمہ ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے۔ اللہ اکبر، احسان عام کرو سب کے ساتھ، اس سے پہلے میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، ویسے کتاب میں انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں، ایک ہے فرائض و واجبات، فرائض و واجبات، صدقات واجبات، ظاہر بات ہے وہ تو مستحق کو ہی دیے جائیں گے، وہ غیر مستحق کو دیے جائیں گے تو ادا نہیں ہوں گے، صدقات واجبہ اور غیر مستحق کو دیے گئے تو وہ ادا، لیکن صدقات نافلہ اتنے عام کرو، اتنے عام کرو، یا نفلی عطائیں اتنی عام ہو جائیں، بارش کی طرح عام ہو جائیں، ہوا کی طرح عام ہو جائیں، سورج کی دھوپ کی طرح عام ہو جائیں اور چاند کی روشنی کی طرح عام ہو جائیں۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک بندہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ کیا کرتا ہے، اس کی نیکی کا عالم کا ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ نام اعمال میں جاتا ہے، انسان کو نام اعمال، فرشتوں نے نام اعمال لکھا ہے جس میں گناہ لکھے ہیں، تو فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو دل سے پڑھتا ہے یہ کلمہ اس کے نام اعمال سے گزرتا ہے اور اس کے نام اعمال میں جہاں جہاں گناہ لکھے ہوتے ہیں سب کو صاف کرتا چلا جاتا ہے، حتی تجدہ حسنتن، یہاں تک کہ نیکی نہ پالے اس کے پر۔ حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے، عرض کی یا رسول اللہ ذلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ ہمیں ایسا عمل بتا دیجئے، ایسا کوئی احسان، ایسی نیکی بتا دیجئے، ایسی عبادت کہ جس کے ذریعے ہم جنت میں چلے جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں۔ قال علیہ السلام اذا عملت سیئۃ، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے فعمل بجنبها حسنہ، تو فوراً اس کی بغل میں ایک نیکی کر لو، فإنها بعشر امثالها، نیکی ایک کے بدلے 10 ملتی ہیں۔ فقال یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ من الحسنات، کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے؟ فقال ہے احسن الحسنات، اور لا الہ الا اللہ تو سب سے بڑی نیکی ہے، ساری نیکیوں کی جڑ ہے یہ لا الہ الا اللہ، بشرطے کہ دل میں اس کی تعظیم بھی ہو، عظمت بھی ہو، یہ ہے کہ زبان پہ جاری ہو، صرف گنتی پوری کر رہے ہو، نہ نہ نہ، ہزار بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا شرف، اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کی بزرگی مسلم ہے، اس لیے کہ تمام نیکیوں، تمام عبادات، تمام بندگیوں کی جڑ ہے لا الہ الا اللہ، قلب کی تنویر ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تصفیہ قلب ہے لا الہ الا اللہ سے، تنویر قلب ہے لا الہ الا اللہ سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔